وہ وقت آ گیا ہوا ہے کہ جس وقت کے اندر اس امت کے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ ایک ایسا فتنہ آئے گا کہ عرب کے ہر گھر میں فتنہ احلاس آپ نے کہا ہے، ہر گھر میں کچھ ویل للعرب، عرب کی تباہی، اور ساتھ انہوں نے کہا صرف عرب کی نہیں، آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے وہ قوم جو کہ جائے گی وہ فارس ہوگی اور اس کے بعد عرب جائے گی۔ ایک بات یاد رکھیں، جو لوگ بھی آگ چلا رہے ہیں، خواہ وہ سعودی عرب ہے وہ خواہ وہ ایران ہے، ایک بات یاد رکھیں، آج میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں بتاتا ہوں، گھر کسی کا نہیں بچے گا، آگ ہر گھر میں لگے گی، شیشے کے محل سب کے ہیں، پتھر، یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ آپ جس کو چاہو اپنے عوام کو خوش کرنے کے لیے آپ دیتے رہو۔ آپ سوچ سکتے ہیں وہ جو اس کی کتاب ہے پروفٹس آف وار جو ہے، وہ جو اسرائیلی موساد کی ہیڈ کی ہے، اس نے بتایا کہ 8 سال کس طرح میں اسلحہ دیتا بھیجتا رہا، جب عراق کے صدام ہمارا دشمن تھا، ہم ایران کو اسلحہ بھیجتے ہوتے تھے، وہ جو کانٹراسٹ کے تحت جو اسلحہ دیتے تھے، آپ جو مرضی تمہاری زلف میں پہنچی تو اس نے کہلائی، سعودی عرب بھی یہ، باقی لوگوں کو آپ گالیاں دیتے ہیں کہ یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، خود آپ کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو یہ جو امت جو ہے نا، یہ امت نہیں ہے، یہ ملک ہے جو 1920 میں تقسیم کیا تھا۔ ان ملکوں کی لڑائی ہے، ان ملکوں کی لڑائی میں لیکن عوام کی سطح تک تو ایک بانڈنگ ہے نا امت کی۔ سر عوام تو میں وہ تو میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑی امت دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔ دنیا میں ایک دفعہ ایک بہت بڑے ہمارے اسکالر ہے، کدھر ہے مسلم امہ، میں نے کہا مجھے کوئی ایسی قوم دکھاؤ، مجھے کوئی ایسی امت بتاؤ، بندہ پیدا ہو یمن میں، بندہ پیدا ہو مصر میں، بندہ پیدا ہو شام میں، بندہ پیدا ہو ڈیرہ بکٹی میں، لڑے جا کے افغانستان میں اور کشمیر میں، لڑے جا کے بوسنیا میں، لڑے جا کے چچنیا میں، جان دے وہاں پر۔ کوئی عیسائی دیتا ہے؟ کوئی یورپ کا وہ دیتا ہے؟ کوئی سیکولر دیتا ہے؟ کوئی لبرل دیتا ہے؟ نہیں دیتے، ہم دیتے ہیں۔ دیکھیں ہم بہت عرصے سے اس بات پہ گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں کہ اب اس پورا کا پورا جو مسلم ریجن ہے یہ اب تقسیم ہونے جا رہا ہے 2 لائنز کے اوپر، اور وہ 2 لائنز جو ہیں وہ پرو امریکہ اینٹی امریکہ یا پرو ایران اینٹی ایران، امریکہ اینڈ چائنا۔ چائنا اب اس میں اس سچویشن میں اس طرح کا نہیں ہے، ابھی تک نہیں پہنچا۔ چائنا دیکھیں، چائنا کی آپ کبھی دیکھیں نا، وہ جو بیلٹ ہے انہوں نے مشرق وسطیٰ کو بیچ میں سے غائب کیا ہوا ہے۔ ان کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے؟ نہیں، ان کو پتا تھا اچھا کہ ہم بوٹل، سر آپ کو پتا ہو کہ ایک جگہ بم دھماکے ہو رہے ہیں، ایک جگہ جلوس نکل رہے ہیں، تو آپ کہیں گے نہیں یار ذرا اوپر رنگ روڈ سے جاؤ، اس شہر کے اندر سے نہ جاؤ۔ تو چائنا کی جو ساری کی ساری موومنٹ ہے وہ آپ حیران ہوں گے کہ وہ اوپر سے ہے، سویز سے نکل کے وہ نیچے سے آ کے اور وہ آگے ان کو نائجیریا کی پورٹ سے ہوتے ہوئے صومالیہ اور سیدھا پھر اس میں وہ چلے جاتے ہیں، اور نکلتے کہاں سے؟ کرغزستان قزاقستان سے ہوتے ہوئے تہران کو ٹچ کرتے ہوئے وہاں نکل جاتے ہیں، یہاں سے وہ بحیرہ عرب سے گوادر سے نیچے۔ انہوں نے یہ جو اسٹیٹ آف ہرمز ہے، یہ خلیج فارس ہے، اس کو ٹچ ہی نہیں کیا، انہوں نے کہا جائے، کیونکہ چائنا نے گزشتہ طویل عرصے کے ساتھ اپنے سارے آئل کے جو ایگریمنٹ کیے ہیں وہ افریقہ کے ساتھ کیے ہیں۔ سعودی عرب نے شامل ہونے کی کوشش کی، ایران نے ابھی شامل ہونے کی کوشش کی، ہو گیا ہے بلکہ کسی حد تک۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے سر عثمان صاحب کہ بنیادی طور پر یہ ایک جنگ جو تھی گزشتہ تقریباً 7-8 سال سے یہ میدان جنگ بنا ہوا تھا۔ بولنا چاہیے سچ، اور بولنا چاہیے کھرا اگر آپ نے مسئلے کو حل کرنا ہے۔ 1400 سال کی تاریخ میں کبھی بھی بنیادی طور پر امت مسلمہ آپس میں لڑ کے اتنا نہیں قتل غارت ہوئی جتنی ان 7-8 سالوں میں ہوئی۔ جنگ جمل اور جنگ صفین میں چند 1,80,000 اس کے بعد کبھی شیعہ سنی لڑائی اس طرح کی نہیں ہوئی۔ یہ بہت بڑی لڑائی تھی جس لڑائی نے دونوں طرف کے صورتحالوں کو بلڈ اپ کر دیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے تقریباً 2 سال پہلے اسرائیل کا وزیر اعظم تھا، یہ گیا تھا مسقط عمان۔ مسقط عمان میں عبازیوں کی حکومت ہے، ٹھیک ہے، عبازی جو ہیں یہ خارجیوں کی ایک قسم ہے، اچھا ہاں، واحد حکومت ہے وہ جو خارجی، اور وہ انہوں نے ان کے ساتھ تعلقات بنائے۔ سعودی عرب جو ہے اور ایران ایک زمانے میں یہ دونوں ایک ہی اس پہ ہوتے تھے، یعنی شاہ ایران جب تک تھا 1979 سے پہلے تو 19 فلائٹیں ڈیلی اسرائیل کی اور ویکلی اسرائیل کی تہران تھی، اور تہران سے اسرائیل جایا کرتی تھی۔ آج بھی ترکی کی استنبول ایئرپورٹ سے تل ابیب فلائٹ آتی ہے، جاتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، کیونکہ یہ سارے امریکہ نے اکٹھے کیے ہوئے تھے سارے ملک۔ 1979 کے ریولوشن کے بعد ہوا یہ کہ وہاں ایک مکمل طور پہ اینٹی جوش پالیسی آئی،
सही है। मैं पिछले दिनों एक आज से को 2-3 दिन पहले एक बहुत बड़ी एक बंदे ने स्टडी किया, बेसिकली वो यहूदी है और ब्रुकलिन का नाम है, न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उसने स्टडी की है और उसमें ज्यूश पॉपुलेशन जब वो रहती थी उसके बारे में उसका 3 लाख बंदे जो थे बहुत उन्होंने फेस किया कि ईरान के अंदर हम तो अनसेफ हो गए। फिर उसने कहा कि उन्होंने उनमें से 70% जो है वो क्रिश्चियन हो चुके हुए और वो जिस तरह क्रिश्चियन आपको पता है कि मुसलमान हुए थे जब वो वहां से निकले थे स्पेन से और कुछ क्रिश्चियंस हो गए थे तो वो लेकिन वो रहते वही हैं और उन्होंने कहा कि उन्होंने रेवोल्यूशन का 10 सपोर्ट भी किया ये वो बड़ा नहीं हो एक टेंस सूरत हाल बिल्ट हो गई थी। लेकिन गुज़श्ता जो 7-8 साल है इस 7-8 साल में ये होना था एक ना एक दिन को गुजार बात है कि आपकी प्रॉक्सीज जो हैं वो वॉर्स चल रही हैं दोनों मुल्कों की। सही है। अब 2 साल पहले वो गया था नेतन्याहू यहां पर कि आप और कहां से गया था, सऊदी अरब की एयर स्पेस को इस्तेमाल करके गया था, लेकिन चूंकि वो परमिशन दी गई थी 1 टाइम टू द पर्सन, इसलिए अभी हुआ यह था कि इस सारे सिनेरियो के अंदर जिस वक्त इनकी कतर के साथ लड़ाई शुरू हुई है और कतर की लड़ाई बुनियादी तौर पर उसके साथ थी यूएई के साथ और प्रिंस मोहम्मद वगैरह ने उसके कतर के तख्ता उलटने की कोशिश की और वो पकड़ा गया और फिर उन्होंने सोचा कि ये तो हमारे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हो गई है तो कतर ने एक ब्लॉक बनाया तुर्की के साथ और तुर्की की अपनी एक सिचुएशन ऐसी है कि तुर्की ईरान के साथ भी नहीं चल पड़ता। तो ये ऐसी बेसिकली 1920 में उस्मान साहब जो उम्मत को तकसीम किया गया था नेशन स्टेट्स के हिसाब से, ये ईरान है, ये इराक है, ये सारे उसकी जंग लड़ रहे हैं। सही है। अगर एक मुसलमानों की, चलो छोड़ दो मुसलमानों को, मैं छोड़ दो, वे मर गए बेचारे, उम्मत मुस्लिमा खत्म हो गई, लेकिन अरब नाम की तो कोई कमियत है ना। सही है। अरब आपस में किस लिए लड़ रहे हैं? शाम तो अरब है, यूएई तो अरब है, यमन के हौसी तो अरब है, कतीफ के अंदर लोग तो अरब हैं, कतर तो अरब है, ये किस लिए लड़ रहे हैं? और फिर अरबों को आपने किस बुनियाद पर तकसीम किया? ना जुबान, ना रंग, ना इलाका, इलाका भी एक, जुबान भी एक, जगह भी एक। तकसीम इसलिए किया था कि जिस पास जितना ज्यादा तेल है उतना छोटा मुल्क बना दो ताकि हम कब्जा कर सकें। ये हैं वो हालात जिसके अंदर अब वो सिनेरियो बनता चला जा रहा है। मोहम्मद बिन सलमान के लिए सबसे बड़ी रुकावट है उसका इलाके के अंदर रहने वाले लोग। ये जो हो रहा था आपस में, इनका आपस में तय हुआ कि किसी न किसी तरीके से हम कोई रास्ता निकालेंगे उसके साथ जाके और इजराइल के साथ कुछ कंडीशनैलिटीज तय करेंगे, यरूशलेम के ऊपर तय करेंगे, वो करेंगे। वो मोहम्मद बिन सलमान को डिच किया है मोहम्मद बिन ज़ैद ने। अच्छा। उसने पहले अपने तौर पे ऐलान करके, और ये दूसरा डिच है। मैं लेक्चर को हमारे दोस्त मालिक में कहना चाहता, एक डिच हौसीस के वक्त हुआ था जब उसने अपनी फोर्सेस विथड्रॉ की थी और सऊदी अरब वहां अकेला रह गया था और उसने कहा था कि हम उसमें नहीं। आपको मुझे आज से कुछ अर्सा पहले मस्कत मान गया था जब नया हौसी वाला था, तो मस्कत के कुछ वज़रा से जब मेरी बात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे लहदा रह गए हो, यानी ईरानी भी आपके साथ ताल्लुकात रखते हैं? उनके सबसे ताल्लुकात इसराइल के साथ भी, ईरानियों के साथ भी, इसराइल के साथ भी, सऊदी अरब के साथ भी, सबके साथ ताल्लुकात। वो कहते हमने एक न्यूट्रल प्ले किया कि नहीं हम किसी से लड़ने नहीं चाहते और हम शुरू से न्यूट्रल चले। सुल्तान काबूस की पूरी पॉलिसी है जो आगे लेके आगे सुल्तान काबूस बुनियादी तौर पर बेसिकली एक इससे मकरान बलोच पॉलिसी, वो बकरौन में बलोच के साथ उनका बड़ा तलक, सबके साथ एक बेहतर तरीके से रखो और किसी को अपनी जमीन इस्तेमाल करने में दो। हालांकि सलाला जो है वो उन्हीं के इलाके के अंदर जो अमेरिका ने पोर्ट बनाई हुई थी। अब होने ये है उस्मान साहब कि ये जो सिचुएशन है, अब ये जो बैरूत का धमाका है, अगर मैं बता दूं, राज खोलने शुरू कर दूं या तो इस उम्मत में मजीद लड़ाई शुरू हो जाएगी। मैं नहीं कहना चाहता। वो उसका एक बहुत बड़ा एक इफेक्ट पड़ा है कुछ लोगों के ऊपर जिसकी रिटेलिएशन कभी ना कभी आनी है और वो रिटेलिएशन मुझे लगता है इसराइल की तरफ नहीं आएगी, रिटेलिएशन अपने कहीं और जाएगी, कहीं और जाएगी। ये पेशबंदियां जो हो रही हैं ये बेसिकली पेशबंदियां कोई नहीं हो रही, हर कोई अपनी अपनी सल्तनत को, अपने अपने मकान को, अपने अपने महल को बचाना चाहता है। सऊदी अरब भी अपनी सल्तनत बचाना चाहता है। यूएई कहता है मैं तो बहुत कमजोर हूं, 3-4 लाख की आपकी पॉपुलेशन, 97% लोग वो हैं जो बाहर से आए हुए हैं। जिस दिन पहला मिसाइल गिरा खुदा ना खास्ता यूएई पे, सबसे पहले पाकिस्तानी फ्लाइट लेंगे, यहां पहुंच जाएंगे, इंडियन फ्लाइट लेंगे, जाके बॉम्बे में, दिल्ली में जाके बैठ जाए। वो क्यों वॉर के अंदर वहां बैठेंगे?
پہلی بات ہے کہ وار کے اندر ان کو تنخواہ کون دے گا, کھانا کون دے گا, روٹی کون دے گا, شیلٹر کون دے گا ان کے لیے. تو 3 لاکھ کے ساتھ آپ ملک کا دفاع تو نہیں آگے لے کے چل سکتے. پھر ساری سچویشن کے اندر ویئر از OIC, عرب لیگ, یہ تو بے معنی ہو گئی نا. عثمان صاحب OIC جو ہے, دیکھیں میری بات سر, میں کئی دفعہ کہا ہے, آج مجھے بتائیں, دنیا میں کم از کم 8 آرگنائزیشنز ہیں ایسی لوکل بنی ہوئی. ایک ہے آرگنائزیشن افریقن یونٹی, ان کا صدر انہوں نے سڑک پہ کتے کی طرح دہرایا تھا محمد قذافی کو. کیا کیا انہوں نے؟ گالی مسلمان کو دینی ہے کہ OIC کے چلے گی. ایزیان ہے جس میں سارے کے سارے فارس کے ملک ہیں, جس میں فلپین ہے, جس میں انڈیا ہے, جس میں برما ہے, جس میں روہنگیا کے مسلمان نکلتے, کیا کر لیا انہوں نے اس کا؟ اچھا اس کے بعد آپ آ جائیں خود عرب لیگ کو لے لیں, چھوڑ دیں اس کو. کیا کر لیا عرب لیگ کے اندر یہ ساری کی ساری؟ جب شام کے اندر چل رہی تھی, یہ باقی چیزیں ہو رہی تھی, کچھ بھی نہیں. یعنی مجھے کوئی یونائٹڈ نیشنز جب 48-5 میں بنی ہے, اس کا مینڈیٹ یہ تھا کہ ہم اس دنیا کے اندر جنگ کو روکیں گے. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بڑی جنگ تو نہیں ہوئی, لیکن چھوٹی جنگ میں اتنے بندے مر چکے ہیں چھوٹی جنگوں میں کہ سیکنڈ ورلڈ وار سے بھی زیادہ مر چکے ہیں. صحیح. آپ نے ویتنام وار کو روکا, آپ نے فلپین کے اندر ان کو داخلے کو روکا, آپ نے چانگ کا شیک والی لڑائی کو روکا, آپ نے انگولا کی لڑائی کو روکا, آپ نے وہ جو کہنا افغانستان کی لڑائی کو روکا. عراق میں تو اس نے کھڑے ہو کے کولن پاول نے کہا تھا جہنم میں گئی یونائٹڈ نیشن, ہم خود جا رہے ہیں, وی آر کیپیبل آف انف, ہم رجیم چینج کرنے کے لیے جا رہے ہیں. آپ کا اقوام متحدہ کا رکن تھا صدام حسین. صحیح. تو اصل مسئلہ ہے کہ یہ جو ہمارا سیکولر طبقہ کھڑا ہے, کدھر ہے OIC, تو بھائی کدھر ہے یونائٹڈ نیشنز؟ گالی دے آر ڈیبیٹنگ کلبز, کچھ بھی نہیں. صرف اس وقت کوئی ملک آگے بڑھتا ہے, وہ الائنس آگے بڑھتا ہے جس کی 2 بنیادوں کے اوپر اتحاد ہو. نمبر 1, دے ہیو دا سیم ملٹری وانٹیجز. نیٹو آگے بڑھا تھا, نیٹو جہاں چاہا اس نے اپنے آپ کو ثابت کیا کہ ہم کھڑے ہیں. وارسا ایک ہوتا تھا, وہ آگے بڑھا تھا رشیا کا, انہوں نے نہیں چیکوسلوواکیا کے بھی کھڑے ہو گئے تھے اور یوگوسلاویا میں بھی کھڑے ہو گئے تھے. ٹھیک. یا اکنامک کرنسی ایک ہوئی تھی پورے یورپ کی, تو تب آگے بڑھے تھے پورے یورپ میں. تو یہ OIC سر کوئی نہیں ہے, یہ سیکولرز کے نعرے ہیں, کدھر ہے OIC, اور بھائی باقی کدھر ہے؟ سارک کتنا بڑا جا رہا ہے, چھوڑ دو, لعنت بھیجو OIC پہ, لعنت بھیجو مسلم امہ پہ, لعنت بھیجو سب پہ. سارک ہے نا, کشمیر آزاد کرا کے دکھاؤ سارک سے. نیپال کا وہ جو علاقہ جو ہے کیا نام ہے کالا پانی, وہ لے کے دکھاؤ انڈیا سے. اتنی بڑی آرگنائزیشن, ایک زبان, ایک کلچر, ایک تہذیب, ایک گنگا جمنا, ایک فلاں دھرتی, ایک فلاں, ایک ٹیگور, ایک لتا منگیشکر, ایک فلانا, ایک گانے کو تو ہر کو تیز ہے. کتنے حصے سے بنی ہوئی سارک؟ سری لنکا کے ٹیمل کے اندر انڈیا کا انفلوئنس ختم نہیں کر سکے. فوج گئی ہیں اور جا کے انہوں نے مارا ہے اور قتل کیا. پاکستان کی آرمی گئی ہے وہاں جا کے, تب وہاں سے انڈیا نکلا وہاں سے. ایسے کھڑے ہو کے ہر بندہ کھڑا گالی دیتا OIC کدھر ہے بھائی؟ اور بھائی سارک کو ٹھیک کرو, چلو ہم کہتے ہیں ہم کچھ نہیں ہے بھائی, مسلم امہ لڑتی ہے, اور تم انڈیا کا جو ایک گنگا جمنا تہذیب کو تو دیکھ لو.